नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़ता बिमआनी والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پچھلی تفسیر نکالنے اور اس سے میرا ایک ہی کوشچن ہے کہ کئی دعائیں ہم نے پڑھی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ میں سے جو بھی شیئر کرنا چاہے وہ یہ شیئر کرے کہ آپ کو اس میں سے سب سے زیادہ کون سی دعا دل کو لگی ہے۔ جی، کافی ساری دعائیں نا حضرت ابراہیم کی، جو آپ نے اسی سے تفسیر سٹارٹ کی تھی تھرسڈے کو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي، یہاں سے دعائیں ہیں۔ کون سی دعا سب سے زیادہ دل کو لگی، بس یہ بتا دیں مجھے۔ جی میں نے سب کو انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ میم مجھے تو ان کی ہر دعا جو ہے، جو بھی نبی ہیں ان کی تمام دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی جامع ہوتی ہیں کہ ہاں، تو لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی نا جو آپ کو بہت دل پہ لگتی ہیں کہ بس یہی دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ فار ایگزامپل جیسے مجھے کیا سب سے اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ میں ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں اس لیے ان کو یہاں بیت المحرم کے پاس بسا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل میں انسان جب نماز قائم کرتا ہے نا تو وہ پھر جب اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو وہ بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، ہونا یہی چاہیے۔ جی، تو ہر کسی کو کوئی بھی دعا پسند آ سکتی ہے، اس لیے میں نے پوچھا کہ تھوڑا سا دعاؤں پہ ذرا غور و فکر بھی ہو جائے گا۔ جی ٹیچر پیرنٹس کے لیے دعا جو سی ہے وہ تو پھر اب ہر وقت رہتی ہے، رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ہاں ذریتی جی، ربنا یہ وتقبل پوری دعا دعا ربنا اچھی اغفر لی والے ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدینا رب رب ربنا، اغفر والے، کیونکہ میں یہی ہاں بار بار پڑھ رہی ہوں کہ آپ میکسیمم اللہ تعالیٰ سے اپنے پیرنٹس کے ہاں لیے، چاہے وہ حیات ہیں چاہے وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، جتنا آپ ہاں ان کے اوپر بھیج ہاں سکتے ہیں بالکل، مغفرت کی دعا، وہ آپ ان کو کریں۔ ہاں۔ اور پھر آپ جی اس میں تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں جی، نا، یہ بھی ہم سب پوائنٹ کی، ہے اس میں نا۔ صرف، ہاں جی، پھر صرف ہاں والدین نہیں آ ہاں جاتے، تمام ہاں مومنین، ایون آپ کی اولادیں، آپ کے سب ہاں، سب آ جاتے ہیں جی، تو سب کے یہ لیے ایک آ بہت جاتے ہی ہیں کلیکٹیو ہاں خیر خواہی کی جامع بات دعا۔ ہے نا جی کہ آپ جی جو بالکل۔ ہے بہت واس طریقے سے دعا کر رہے ہیں کہ مومنین کے لیے بھی کر رہے ہیں، وللمومنین، تو یہ بہت زبردست یہ بھی دعا ہے۔ جی کوئی اور بتانا چاہے گا ورنہ میں تفسیر شروع کرتا کہ ربنا آخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہوں۔ مہلت دے ہمیں اس مدت تک قریب کی کہ ہم قبول کریں تیری دعوت۔ یہ بھی بڑی ہاں اچھی ایک تو دعا یہ ہے۔ تو، ہاں یہ دعا سے زیادہ حسرت ہوگی انسان کو کہ اچھا، ہمیں دوبارہ ہاں مہلت دی جائے نا، کہ مہلت ہاں ملے جی، تو ہم یہ کرتے۔ تو اس میں سبق ہے، آپ لے سکتے ہیں کہ اس میں سبق بہت گہرا ہے کہ وقت تو ابھی ہمارے پاس ہے نا، بہت سارا وقت ہے، پتہ نہیں کتنا وقت ہے۔ تو ہاں وہ جی، ٹائم آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ کہنے والا بنے انسان کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ تو ٹھیک۔ ابھی جب آگے اس میں یہی نا کہ وہ یہ حسرت کریں گے کہ نجیب دعوتک و نتبع رسول، کہ پھر ہم تیرے احکامات کو مانیں گے اور رسولوں کا اتباع کریں گے۔ تو یہ دونوں کام کرنے کا وقت ابھی ہمارے پاس ہے نا، تو ابھی جی ہمیں کر بالکل، لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور کے اور احکامات کو میکسیمم اور مانے میم جب اور دعا کرتے ہیں، جب دعا ہوں کرتی ہوں میں، جیسے ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، ہاں کہ اللہ ہاں تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، میں کچھ چیز تو جی تیرے سے بالکل، چھپا نہیں سکتی، تو ظاہر بھی جانتا ہے باطن ہاں بھی جانتا ہے، تو اس لیے میرے بالکل اوپر رحم بالکل۔ کرنا۔ تو یہ والی دعا کر کے پھر اس سے آگے اپنی دعاؤں کا میں کرتی ہوتی ہوں کہ جی اللہ بالکل، مجھے یہ دعا معاف کر بھی دے۔ بہت ہی زبردست ہے کہ اگر انسان سوچے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہ جان لیتا ہے اور وہ پوری بھی کر دیتا ہے آپ کے دل کی دعا کو۔ آپ الفاظ میں نہیں لا پاتے لیکن دل میں ہوتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں، ما نخفی وما نعلن۔
چھپی ہوئی ہے ہی کوئی چیز نہیں. تو یہ بھی بہت زبردست ایک جملہ تھا. جی یہ بھی بڑی سی دعا ہے، اے ہمارے رب اور بے ایک شک تو اکثر یہ دعا چاہتا مجھے ہے بڑی جو اچھی کچھ لگی. ہم چاہ پاتے ہیں. جی 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 بولیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمَنًا ہاں وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن ہاں نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ہاں یہ بھی کہ بالکل. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور میری اولاد کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہم کریں. اور جو یہ آج کل کے ہمارے فتنے کا دور ہے، جو ہم اس چیزوں کو لیتے ہیں ہاں بچے اور ہم سب. بالکل. اصنام کو نہیں پوچھتے، لیکن دیکھیں بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری چیزوں کو بت بنایا ہوا ہے نا. اس حساب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کی پوجا ہوتی ہے اللہ کے سوا. جیسے کچھ نہیں تو اپنی خواہش نفس کو انسان اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، خواہش نفس پہ چل رہا ہوتا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج کل. تو اور امن بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس شہر کو امن والا بنا دے. حاضل بلد آمنا. کیونکہ امن شہر میں نہ ہو تو آپ دیکھیں پھر کتنی انسان کو بے چینی ہوتی، کوئی نعمت اچھی نہیں لگتی ہے نا. یہ بھی ہے. چلیں آج ہم نئی سورہ شروع کریں گے، سورہ میں نے الحجر. ایک اور چیز پوچھنی تھی. جی سوری بولیں افشان، بولیں بولیں. یہ نہیں نہیں کل کوئی میں بات نہیں. وہ تراویحوں پہ گئی ہوئی تھی تو کہ کوئی یہ بانٹ رہا تھا نالہ نیم شب، نالہ نیم شب کے دعائیں جیسے ہے میرے محبوب تیرا نام، مطلب میں اردو میں بتا رہی ہوں کہ میرے محبوب تیرا ہاں نام، بندہ تیرے در پر ہے، تیرا فقیر دیر، اس طرح بھانگنی چاہیے دعائیں؟ دیکھیں صرف اوتھینٹک چیز جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اب اس کی اوتھینٹسٹی تو مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے تو سنی ہی نہیں کبھی بھی. ہاں نہیں نہیں، بس وہ مطلب ساری عربی میں ہے اور ساتھ آگے میننگ لکھے ہوئے ہیں، تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ نہیں، مطلب اس طرح دعائیں جو مانگ سکتے ہیں ہیں؟ وہ اوتھینٹک جو اگر ہیں، جو قرآن سے اور سنت سے ثابت ہیں، اگر وہ کسی کو اچھا آپ اس نیت سے دیکھتے ہیں کو پڑھے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے تو پھر نہیں بانٹنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں میں تو آج یہ ہم نئی سمجھتی ہوں سورہ شاید شروع جیسے ہم کریے. اردو میں مانگتے ہیں، جیسا لوگ عربی میں بھی تو مانگتے ہیں نا، تو شاید اسی کے آگے سے میننگ کر کے اس شاید طرح نہیں وہ ہوگا. اردو ایسے میں تو ہم وہ آپ کو مانگتے ہیں دکھانا جو پڑے گی. اتھینٹک ہاں ہوتی ہیں، دکھانا عربی پڑے کا گی آپ کو، ترجمہ ہم دیکھوں گے کرتے تو ہیں. پتہ چلے گا. جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں کیا کریں. آج ہم نئی سورہ شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین. اور اس نام ہے سورہ کا سورۃ الحجر یا سورہ الحجر. ٹھیک ہے. تو سورۃ الحجر یہ آپ کے مصحف میں اس کا نمبر 15واں ہے، یعنی 15ویں سورت آپ شروع کر رہے ہیں. نزول کے حساب سے نمبر 54 ہے. تعارف اس کا یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یہ بھی، اور اس کے 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں. اور یہ بھی آخری مکی دور میں اتری ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدید تھی. پچھلی سورہ جو تھی سورہ ابراہیم، اس میں توحید کا مضمون تھا اور موحد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اس صورت میں بھی توحید اور رسالت کے متعلق عام غلط فہمیوں کے ازالے کا بیان ہے اور ان نافرمانوں کا بیان ہے جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے. کس کا؟ وہ اصحاب الحجر کا. اصحاب الحجر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ قوم سمود کو کہا جاتا ہے، جن کے اوپر نبی جو ہیں صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. ہجر شام اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود آباد تھی، تو اسی حوالے سے سورہ کا نام ہے ہجر. اور ہجر اصل میں ان کی بستی کا نام ہے، لیکن اسی روٹ سے لفظ حجر ہوتا ہے، اور حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو مناسبت ہے کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کو تراش کے اور گھر بنایا کرتے تھے. تو حجر پتھر کو کہتے ہیں، جیسے حجر اسود بھی آپ کہتے ہیں. اور ہجر کی بستیوں کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے. مدائن صالح یعنی صالح علیہ السلام کی بستیاں. مدائن بستیاں یا شہر، صالح علیہ السلام کی بستیاں بھی کہا جاتا ہے. تو اس سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ رسالت کے فرائض بیان کیے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دلائل سے ثابت کیا جائے گا، اور یہ دلائل مادی بھی ہوں گے اور روحانی بھی. گویا قدرت اور حکمت کے باب کھولے جائیں گے تاکہ عقل سلیم کو رہنمائی ملے. عقل سلیم کون سی ہوتی ہے؟ سلیم کا لفظ سلامت سے ہے. عقل سلیم یعنی سلامت عقل جو اللہ کی وحدانیت پر غور و فکر کرتی ہے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوں گے تو انہوں نے بھی ہمیں نہیں بتائے. تو بہرحال ان کا معنی و مفہوم ہم اس کی کھوج میں نہیں پڑتے، کیونکہ یہ حروف متشابہات میں سے، آیات متشابہات میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا معنی جانتے ہیں. تل کا آیات الکتابی و قرآن مبین، تل کا یہ آیات ہیں کتاب کی، و قرآن مبین اور واضح قرآن کی. تل کا اس میں اشارہ بعید ہے، اور یہاں کتاب کی آیات کی طرف اشارہ ہے. اور کتاب سے مراد یہ سورہ بھی ہو سکتی ہے اور قرآن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے قرآن کا بھی ذکر ہے، لیکن دونوں مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ الگ الگ ذکر آیا ہے. یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی. تو دو رائے ہیں اس میں کہ یہ اس سے مراد سورہ کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے، قرآن کی آیات. تو قرآن کی آیات ہیں، یعنی یہ آیات قرآن کریم کی ہیں، اور قرآن کیا ہے؟ مبین ہے. قرآن مبین ہے. مبین، مبین کے معنی ہوتے ہیں واضح کرنے والا، روشن. تو قرآن مبین ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والا، تمام حقائق کو کھول کر بیان کرنے والا. قرآن انسان کو تمام تر کیفیات سے آگاہ کرنے والا ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے کی بھی اور پیدائش سے موت تک کی کیفیات، اور مرنے کے بعد بھی جو صورتحال پیش آنے والی ہے وہ سب بھی کھول کر بیان کرتا ہے کہ عالم برزخ میں کیا ہوگا اور آگے پھر حشر میں کیا ہوگا، اور سب کچھ ہی بیان کرنے والا ہے اگر انسان اس کو غور سے اور سمجھ کے پڑھے. تو بے شک قرآن مبین ہے. اور اس کا قرآن مبین کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکامات واضح طور پر بیان کرنے والا ہے. قرآن مبین ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، تمام احکامات واضح الفاظ میں واشکاف طور پر بیان کیے گئے ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما کا ورڈ پہلے دیکھ لیں، بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے یہ. ربما اصل میں یہ دو الفاظ سے بنا ہے، ربا اور ما، ربا اور ما، اور اس کو ربما بھی پڑھا گیا ہے، ربما کے ساتھ بھی اس کی قرأت کی گئی ہے. ربا ایک لفظ ہے اور یہ حرف جر ہے، اور عربی لینگویج میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے ربا کا، اور یہ شاید کے معنی دیتا ہے، شاید. ٹھیک ہے، شاید. اور عموماً یہ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، یعنی اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اسے فعل پر داخل کرنا ہو تو اس کے ساتھ ما لگایا جاتا ہے. یعنی آپ فعل کے ساتھ اگر ربما کو استعمال کریں، ربا کو استعمال کریں، تو پھر ما ساتھ میں لگے گا، تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ربما. ٹھیک ہے. اور پھر معنی کیا ہو جاتے ہیں اس کے؟ ربما کے معنی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. ایک لکھیں، ربما کبھی کبھی، یا بسا اوقات، یا اکثر اوقات. تو یہ ربما کا لفظ قلت اور کثرت دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ربما یود الذین، یودو کا لفظ ودا سے ہے، اور ودا کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، آرزو کرنا، تمنا کرنا. ٹھیک ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا، کسی وقت، یا اکثر ایسا ہوگا کہ چاہیں گے کافر لوگ کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، آرزو کریں گے. یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، مسلم کی جمع ہے مسلمین، کہ کبھی کبھی یا اکثر اوقات یا بسا اوقات چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ٹھیک ہے. تو اب ربما کے معنی آپ کو پتہ چل گئے ہیں کہ کبھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، اکثر اوقات بھی ہو سکتا ہے. تو کافر کبھی کبھی یا اکثر اوقات، یہ لغت ازداد میں سے ہے، یعنی کبھی کبھی بھی ہو سکتا ہے یا اکثر اوقات بھی چاہیں گے، آرزو کریں گے کافر لوگ، تمنا کریں گے. کیا تمنا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. تو یہ کب ہوگا؟ کس وقت ہوگا؟ تو اس سے مراد دیکھیں وہ وقت ہو سکتا ہے، ہر وہ وقت ہو سکتا ہے جب کسی کافر کو اپنے اعمال اور سابقہ زندگی پر حسرت اور ندامت ہو، جب وہ کسی مسلمان کو اپنے مقابلے میں فلاح پاتے اور کامیاب ہوتا ہوا دیکھے. تو ایسے تو بہت سے وقت ہو سکتے ہیں. مثلا نمبر 1 ایک تو دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے، جیسے غزوہ بدر میں بھی ہوا، مسلمان کامیاب اور کافر بری طرح ناکام ہوئے. اور آج بھی کافر اگر کسی مسلم اور مومن کا سکون اور چین، روحانی اطمینان دیکھتے ہیں تو آج بھی حسرت کر سکتے ہیں
کیونکہ مسلمان کا جو قلبی سکون ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ تو آج بھی حسرت کر سکتے ہیں نا کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر دنیا میں ایسا نہ ہو، نمبر 2 ہے تو موت کے وقت تو ضرور تمنا کریں گے کافر لوگ کہ کاش مسلمان ہوتے۔ جب موت کے فرشتے خوفناک شکل میں جان نکالنے آئیں گے اور مار مار کے جان نکالیں گے تو وہ ان کو دیکھتے ہی حسرت کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا، جیسے سورہ الانعام میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 93 ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش آپ ظالموں کے اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، غمرات الموت، اور فرشتے ایک کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے اور اس کی آیات سن کر تکبر کرتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تیسرا موقع کیا ہوگا؟ عالم برزخ میں، جب ہر شخص کو منکر نکیر کا سامنا ہوگا اور وہ کافروں کو ان کا ٹھکانہ جہنم میں دکھائیں گے تو کافر پھر اس وقت یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کیونکہ ساتھ میں انہیں جنت میں بھی ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا جو ان کو نہیں ملا، تو اس لیے حسرت کریں گے عالم برزخ میں کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ چوتھا ایک اور آخری موقع حسرت کا کب ہوگا؟ جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو ان کے دل میں شدید حسرت ہوگی کہ یہ تو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے، اب یہ کس عمدہ ٹھکانے میں جا رہے ہیں اور ہم کہاں آ گئے، تو کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور اس کو بھی سورہ الانعام میں بیان ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے۔ الانعام 27 ہے۔ پھر ایک پانچواں موقع بھی ہوگا، جہنم میں جانے کے بعد کافر دیکھیں گے کہ ہر کلمہ گو کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے، ٹھیک ہے، یا شفاعت کی بدولت بھی نکالا جائے گا، جیسا کہ سعید بن جبیر اور ابراہیم جو نقی ہیں وغیرہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب اہل توحید کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو کافر تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اب بعض مفسرین نے اس کا یہی ترجمہ کیا، یہی تفسیر کی ہے کہ جہنم میں مسلمان بھی جائیں گے نا کلمہ کو، کیونکہ ظاہر ہے کچھ سزا کی جو انہوں نے کیا ہوگے بڑے گناہ اس کی بھگتنا پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو کو آخرکار وہاں سے نکالیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت بھی نکالا جائے گا۔ تو یہ دو جو مفسر کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، سعید بن جبیر اور ابراہیم نقعی، وہ اس آیت کی تفسیر میں یہی کرتے ہیں کہ جب اہل توحید کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اس وقت کافر تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین۔ اور اس کے بارے میں حدیث ہے، اور یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 2952 ہے، 54 ہے، سوری 2954، مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل نار آگ میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا، یعنی اہل قبلہ کون ہے؟ مسلمان بھی ہوں گے، تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلم نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر کفار کہیں گے کہ تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ یہاں آگ میں پہنچ گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ جو کچھ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سنے گا اور حکم دے گا کہ جو اہل قبلہ میں سے ہیں وہ نکال لیے جائیں۔ جب جہنم میں یہ دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلم ہوتے اور اسی طرح نکلتے جیسے یہ نکلتے ہیں۔ ابو موسیٰ نے کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال یہ تمنا بار بار ہوگی اور ہر موقع پر ہوگی، یا اکثر اوقات ہوگی. تو اگر ربما کو آپ کبھی کبھی کے معنی میں لیں تو ایسا دنیا کی زندگی میں بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کافر افسوس کریں، اور اگر ربما اکثر اوقات کے معنی میں لیں تو آخرت مراد ہے، کہ وہاں تو آخرت کے تو ہر مرحلے پر کافر یہ چاہیں گے، انسان یہ چاہے گا، پچھتائے گا، حسرت کا شکار ہوگا اور کہے گا کاش میں دنیا میں سنبھل جاتا. جیسا کہ یہ بھی سورہ الانعام میں بیان ہوا ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون. بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو کہیں گے ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس معاملے میں کمی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. الانعام ہے، یہ آیت نمبر 31 ہے. سورہ فرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا. ہاتھ دانتوں سے کب کاٹتے ہیں؟ بہت ہی سخت افسوس اور پچھتاوا، اور کہے گا ایک کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا، ہائے میری کمبختی کاش کہ میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا. سورہ فرقان آیت نمبر 27-28 ہے. اب یہ آیت بھی بڑی غور طلب ہے سورہ فرقان کی، کہ انسان کیا حسرت کرے گا کہ میں نے رسول کے راستے پہ چلا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ، اور کاش میں نے فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی کسی دوست نے اس کو بھٹکایا ہوگا، تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے فلانن کو خلیلہ نہ بنایا ہوتا. دلی دوست آپ کو بھٹکا بھی سکتا ہے اور آپ کو راہ راست پر بھی لا سکتا ہے. تو یہ آیت بھی ذرا بہت غور طلب ہے، غور کیجئے گا کہ انسان یہ حسرت کرے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. تو کسی کو بھی دلی دوست بنانے میں پھر کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. تو جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، یعنی ظالم خود سے نفرت کرے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں رسول کی بات مان لیتا اور ان کے راستے اور طریقے پر ہوتا. لیکن وہاں پر ایسی حسرتوں، ایسی خواہشوں کا کچھ بھی نتیجہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت تو انسان کے سامنے اس کا سب کچھ کیا دھرا موجود ہوگا نا. جو کیا ہوگا وہی پائے گا. وہ تو جو روز قیامت ہے وہ روز جزا ہے، وہ روز عمل تو نہیں ہے. عمال تو آپ کر چکے، تو وہاں تو صرف حسرتیں ہی رہیں گی اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں ہوگا. جیسے سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اسی طرح اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. سورہ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 167 ہے. پھر فرمایا ذرہم، چھوڑ دو انہیں، یاکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور وہ مزے اڑائیں، یعنی فائدہ اٹھائیں. تمتع سے ہے نا، یتمتع یعنی فائدے اٹھائیں، مزے اڑائیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، یُلْهِهِم ہے یہ لفظ، یلہی ہے اور ہم ضمیر لگی ہوئی ہے الگ سے، تو اس کو یہ یاد رکھیے گا. اس کے دو پارٹس ہیں، بھی معنی بتاتے ہوں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. عمل اور یلہی کا دو لفظ یہاں پر نئے آئے ہیں، پھر آپ کو ترجمہ اکٹھا پڑھاتے ہوں. وہ مزے اڑائیں اور غافل کیے رکھے انہیں، یلہیہم غافل کیے رکھے انہیں، العمل امید. یلہی کا جو لفظ ہے وہ لہو سے ہے، لہو، لائبم و لہو آپ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے تفصیلی معنی بہرحال ابھی آگے بھی آئیں گے، تفسیر میں بھی ہیں. لیکن بہرحال لہو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو مین مقصد سے غافل کر دے. تو غافل رکھے انہیں العملو. عملو کا جو لفظ ہے، عمل ایسی امید کو کہتے ہیں جو دیر سے پوری ہونے والی ہو، یا بظاہر غیر متوقع امید جو ہوتی ہے، یعنی جس کا پورا ہونا یقینی ہوتا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں العمل. جھوٹی امید کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، العمل. تو کیا کہا جا رہا ہے
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ انہیں چھوڑ دیے، ذرہم، یہ وزرا یزرو سے ہے، چھوڑ دیجئے، یا کلو، کھائے بھی ہیں اور فائدے اٹھائیں، یتمتعوا، اور یلہم العمل، اور انہیں غفلت میں ڈالے رکھے جھوٹی امید، فسوف یعلمون، پھر ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ذرہم یاکلوا یتمتعوا، چھوڑ دیجئے، کھائیں پی اور فائدہ اٹھائیں، یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، موج مستی اڑا رہے ہیں، یہی سب کچھ زندگی سمجھ رہے ہیں، تو کرنے دو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی کلیئر کر رکھیں کہ چھوڑ دو اور دعوت و تبلیغ نہ کرو، یہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، جو کوئی کر رہا ہے دنیا میں جو گم ہے تو اس کو چھوڑ دو، کھائے پی اور فائدہ اٹھائے، نہیں، اور ان کو دعوت و تبلیغ نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل میں یہ الفاظ بطور دھمکی آئے ہیں، دھمکی کا انداز ہے کہ بار بار سمجھانے پر بھی اگر کوئی نہیں ماننا تو چھوڑ دو، پھر کھائے پیئیں اور مزے اڑائیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور جھوٹی امید، نہ پوری ہونے والی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے۔ جیسے ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا، یلہی کا لفظ لاحف سے ہے، لاہون، اور لاحف سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی طرف مشغول کر کے اصل مقصد سے ہٹا دے، یعنی ایسی چیز جو اپنی طرف اتنا مشغول کر لے کہ انسان اصل مقصد زندگی بھول جائے۔ اور ان کو تو یہاں پر ان کو امید مشغول رکھے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یلہم العمل، مراد ہے کہ دنیا میں انسان مرتے دم تک امیدوں میں ہی مشغول رہتا ہے۔ آپ دیکھیں تو ایک کے بعد ایک خواہش ہوتی ہے دنیا کی، اور امید کرتا چلا جاتا ہے، اور آرزویں تو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی یا ختم ہی نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک چیز کی تمنا ہے، ایک تمنا پوری ہوتی دوسری آ جاتی، اور پھر ان چیزوں کے حصول کے لیے انسان اتنا بھاگتا ہے کہ یہ تمنائیں اسی میں انسان کو اتنا مشغول کر دیتی ہیں کہ انسان کے پاس جو اصل مقصد زندگی ہے، جو آخرت ہے، جو فائدہ مند ہے، خیر و ابقا ہے، اس کے بارے میں سوچ سکنے کا اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے یہاں پر۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا، دنیا کی خواہشات کیسی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہو جاتی ہے۔ ایک ہے، اچھا گھر بنانا ہے، گھر بنا لیا، اچھا نہیں ایک اور بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے، ایک گاڑی لے لی، نہیں بیٹے کو بھی ضرورت ہے، اب اس کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ابھی بچوں کو اسکول میں داخل کرنا ہے، بہترین اسکول ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے، اچھی یونیورسٹی میں بھیجنا ہے تو اور پیسے چاہیے، وہ بھاگ دوڑ ہے، پھر اچھا نہیں امریکہ بھیجنا ہے پڑھانے کے لیے، پھر آرزو ہے۔ تو آرزویں انسان کو اتنا مشغول کر دیتی ہیں کہ انسان کو پھر آخرت کی طرف توجہ دینے کے بارے میں ٹائم نہیں ملتا۔ تو اس کی اس کیفیت کا یہاں پر اظہار کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات نہیں سنتے اور بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو رہے مشغول اسی کھانے پینے اور موج میلے اور دنیا کے کاموں میں۔ لیکن پھر کہا گیا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ دھمکی ہے، ان قریب جان لیں گے، وہ پتہ چل جائے گا۔ سوفا کیا ہوتا ہے؟ ان قریب، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ یہ زندگی ان سب چیزوں کے سے کہیں بہتر مقاصد کے لیے دی گئی تھی، یہ زندگی تو کسی اور کام کے لیے دی گئی تھی، یہ زندگی صرف دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے، دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، تو ہم تو اسی کے پیچھے لگے رہے۔ تو ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، جو دنیا میں مصروف ہیں، کھا پی رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، کہ زندگی کا مطلب اور مقصد کیا تھا۔ سورہ المرسلات میں آتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو، مجرموں سے کہا جا رہا ہے، اور فائدے اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، ہے نا؟ قلیلاً کے بات ہے، کتنا ہے، ساتوں میں نہار کی زندگی ہے، چلو کھاؤ پیو، اٹھا لو مزے، تم مجرم ہو تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مرسلات 46 ہے۔ اور اگر دیکھیں تو افسوس کے ساتھ یہ ایک عمومی رویہ ہے، عام رویہ ہے، کہ عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ زندگی تو بس کھانا پینا ہے، موج میلہ کرنے کا نام ہے، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے موج مستی کر کے گزارنا چاہیے۔ تو وہی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، زندگی کو صرف موج مستی کرنے کے لیے لے لو، اور تو زندگی ہے ہی کتنی، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ فسوف یعلمون، کہ مقصد تو کچھ اور تھا، اور مقصد کیا تھا؟ ایکم آسن عملا تھا، کہ تم میں سے کون آسان عمل لے کر آتا ہے۔ تو جیسے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہماری دنیا کی زندگی کوئی اصل زندگی تھوڑی ہے، یہ تو ایک آپ آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں ہیں۔
آخرت میں اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا، اور پھر زندگی شروع ہوگی، ہم، جو اصل زندگی ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایسا کردار یا ایسا جو انسان ہوتا ہے وہ سخت ناپسند ہے، جو بس دنیا داری، کھانے پینے، سونے اور موج میلے میں مشغول رہے اور آخرت سے بالکل غافل ہو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے جس سے مزید بات واضح ہوتی ہے۔ سیدنا عمر بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین روانہ فرمایا تاکہ وہاں کے لوگوں کا جزیہ لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر سیدنا علا بن حضری کو امیر مقرر فرمایا تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ جزیہ آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ جو غیر مسلموں کو جب کوئی مسلم حکومت پروٹیکشن دیتی ہے تو ان سے جزیہ لیتی ہے، ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے، اور اس کے بدلے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو بحرین سے سیدنا ابو عبیدہ مال لے کر آئے جزیے کا۔ تو انصار کو سیدنا ابو عبیدہ کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ لوگ آپ کے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسکرائے، پھر فرمایا میرا خیال ہے تم نے سنا ہے کہ بحرین سے کچھ لائے ہیں ابو عبیدہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور خوشی والی چیزوں کی امید رکھو، قسم اللہ کی کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی غربت کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ دنیا تم پر اسی طرح فراخ ہو جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے پر رشک اور مسابقت کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا۔ مسابقت کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کیا، تو یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ حدیث دو کتابوں میں ہے، صحیح مسلم کی اور سنن ابی ماجہ میں بھی ہے۔ تو اصل بات اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پیشن گوئی کی ہے ایک طرح سے کہ دنیا پہ فخر پر مجھے زیادہ اندیشہ نہیں ہے، خطرہ کیا ہے؟ دنیا تم کو بہت ملے گی، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور بس اسی کوشش میں رہو گے اور یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی جیسے پہلے لوگوں کو تباہ کیا۔ اور اس کی مزید جو آپ کو ایکسپلینیشن ہے سورہ تکاثر میں ملتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم کا لفظ بھی لحاف سے ہے۔ تکاثر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ کرنا، تکاثر باب تفاعل ہے نا، تکاثر ایک دوسرے سے کمپیریزن کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تو الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا، الہا لہب میں ڈال کر رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اب سوچ کے دیکھیں دنیا میں آج کل کیا ہو رہا ہے، دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ تکاثر ہے۔ وہ ایون بھائی بہنوں میں تکاثر ہے، اچھا اس نے یہ لے لیا، اچھا میں نے تو، اچھا انہوں نے وہ گاڑی لی تو میں نے تو یہ لینی ہے، انہوں نے کینال پہ گھر بنایا تو نہیں میں نے کیسے، میں تو اس سے بڑا بنانا ہے۔ عام عمومی رویہ یہی چل رہا ہے۔ تو ہر چیز میں تکاثر ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ حتی زرتم المقابر، ایک دن انسان قبر میں چلا جاتا ہے یہی تکاثر میں گرفتار رہتے رہتے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے آپ انہیں بہت سمجھا رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، تو ان کو چھوڑ دو، ذرہم، جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، پھر عنقریب جان لیں گے۔ جب ان کے سامنے موت آئے گی یا قیامت آئے گی یا دنیا میں بھی بدلہ مل سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں آخرت کی فکر ہوتی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا تو تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر یہ صرف کفار کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو خاص کانٹیکسٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ عمومی جو عام کانٹیکسٹ ہے اس کا، وہ صرف کفار کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں تو افسوس اور دکھ کے ساتھ بہت سے مسلمان بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے کام کرو، دنیا دنیا اور دنیا، تھوڑا وقت مل جائے تو پلان کر لو، کوئی ٹور، سیر و تفریح کر لو، اور بس دیٹس آل، ختم۔ کتنے لوگ ہیں جن کا دھیان آخرت کی طرف ہے؟ اور موت کے بعد آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچنا تو میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو اس کی فکر ہے۔
اگر ذکر بھی کیا جائے تو کہتے ہیں کہ آپ ڈراتی ہیں اور تم ڈپریسو باتیں کرتی ہو وغیرہ وغیرہ. تو نہ کوئی فکر ہے، نہ سوچتے ہیں، نہ کوئی تیاری ہے. تو فکر آخرت سے روکنے والی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں ان آیات سے؟ نمبر 1، ساری توجہ کھانے پینے کی طرف اور سیر و تفریح کی طرف. ٹھیک، بس موج میلہ، کھانا پینا اور دست، ختم بات. نمبر 2، دنیا کے فائدے کے لیے تک دو، دنیا کے کاموں میں مشغولیت، صرف دنیا کے لیے کام کاج کرنا. اور نمبر 3، دنیاوی اعتبار سے لمبی امیدیں، بہت زیادہ تمنائیں رکھنا. آپ دیکھیں تمنائیں تو انسانوں کو جو ہے وہ غافل کرتی ہیں. جتنی تمنائیں، وہ ایک شعر ہے نا، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم سامان 100 برس کے کرتے ہیں اور اگلے پل کی خبر نہیں ہے کہ اگلے منٹ میں کیا ہونے والا ہے. تو زیادہ لمبی امیدیں دنیا کے لیے نہیں باندھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا یہاں پر سبق ہے. جتنی امیدیں اتنا پورے کرنے میں انسان کھپ جاتا ہے، اور پھر امیدیں تو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی. امیدیں تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ ایک کے بعد ایک ہوتی ہے. خواہشات ایسی چیزیں ہیں، ایک کے بعد ایک ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کریں تو نفس تو بے قابو چیز ہے، گھوڑا ہے جس کو آپ لگام نہیں ڈالیں تو اس نے تو سرپٹ بھاگنا ہے. تو خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا سبق ہے یہاں پر. اور دوسرا سبق یہ کہ انسان کو ساری پلاننگ جو ہے وہ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں کرنا چاہیے، آخرت کو ساتھ میں سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی پلاننگ کرنا چاہیے. دنیا کے ساتھ آخرت بنانے کی بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آخرت کیا ہے؟ خیر و ابقا، وہی بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر جب کہ اس کے لیے لکھا ہوا معلوم وقت تھا. یعنی کسی بھی بستی کو ہلاک ایسے نہیں کیا گیا، اس کو اسے نہیں تباہ کیا، مگر اس کے لیے لکھی ہوئی ایک وقت مقرر تھا، میعاد مقرر تھی. کتابون یہاں لکھی ہوئی چیز کے لیے آ رہا ہے، لکھا ہوا یعنی. تو کہ لکھی ہوئی ایک میعاد مقرر تھی، معلوم وقت مقرر تھا. یعنی ہر بستی کی ہلاکت کا وقت معلوم تھا، مقرر تھا، جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا تھا کہ اس بستی کو کب ہلاک کرنا ہے، کب اس کے گناہ کا ڈول بھر جائے گا تو اس کو ہلاک کیا جائے گا. تو جیسے افراد کی زندگی ہوتی ہے ویسے ہی اقوام کی زندگی بھی ہوتی ہے، اور ہر قوم کی زندگی میں عروج و زوال ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کو معلوم ہوتا ہے. اس کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے. تو جس بھی بستی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ان کی نافرمانی پر فوراً نہیں ہلاک کر دیا گیا کہ بستی والے نافرمان ہوئے اور فوراً عذاب آ گیا، نہیں، بلکہ ایک معلوم وقت تک ان کو مہلت دی گئی کہ سدھر جائیں. ٹھیک ہے، ایک مقررہ اور معلوم کتاب معلوم تک ان کو مہلت دی گئی کہ سدھر جائے. لیکن جب وہ مقررہ وقت آ گیا اور وہ نہیں سدھرے تو ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے قوانین بتائے جا رہے ہیں کہ نافرمانی پہ کیا کیا جاتا ہے. پھر فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، اور نہیں سبقت کرتی، آگے بڑھتی، من امت اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تسبق کا جو لفظ ہے وہ سبقہ سے ہے، نہیں سبقت کرتی، تا مؤنث کی ہے کیونکہ امت کا ذکر ہے. اجل کہتے ہیں مقررہ وقت کو کہتے ہیں. یستاخرون کا لفظ جو ہے وہ اس کا روٹ اخرا ہے. اصل میں اخرا کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ڈالنا، اخرا، اور تاخیر جس سے ہوتی ہے پیچھے ڈالنا، چھوڑنا. اور جو یہ استاخرہ ہے نا، جو یہاں پر آ رہا ہے یستاخرون، جو استاخرہ کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خود پیچھے رہنا. ٹھیک ہے، اخرا اور تاخیر کیا ہے؟ پیچھے چھوڑ دینا. اور استاخرہ کیا ہوتا ہے؟ خود پیچھے رہنا. وما یستاخرون، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. یعنی اللہ کے فیصلے جو امت کی تباہی کے لیے آتے ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پہ پورے ہوتے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتے ہیں. ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تقدیم یا تاخیر نہیں کر سکتا. تو یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ان پر ابھی عذاب نہیں آ رہا تو چھوٹ جائیں گے. عذاب کا وقت اللہ کو معلوم ہے، جب اس کے پاس لکھا ہوا ہے، جب وہ آ جائے گا تو اسے آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے. اور چونکہ ابھی ان پر عذاب نہیں آ رہا تو یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو نہیں معلوم کہ کبھی بھی آ سکتا ہے.
اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وقالو، وہ کہتے ہیں، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزلہ، اتارا گیا، علیہ، جس پر، الذکر، ذکر، یعنی بمانی قرآن ہے، انکا، یقیناً تو، لمجنون، البتہ مجنون ہے۔ ایھا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور نزلہ مجہول کا صیغہ ہے، نزلہ سے اتارا گیا۔ ذکر کا لفظ یہاں قرآن کے لیے آئے کیونکہ قرآن بھی نصیحت اور ذکر ہے، ریمائنڈر ہوتا ہے۔ لمجنون، لا جو ہے یہ لام تاکید ہے، مجنون کا لفظ جو ہے وہ جنون سے ہے، اور اس کا روٹ جن ہے، جیم نون نون، اسم مفعول ہے مجنون، جنون کیا ہوا، یعنی جنون ہوا وا، جس پر جنون ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی مجنون اس کو کہا جاتا ہے جو دیوانہ ہو جائے، یا جس کو جن کا سایہ ہو جائے، اس طرح کے لفظ کے لیے، اس طرح کے انسان کے لیے مجنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو دیوانگی میں عام معنی ہے دیوانہ ہونا، ٹھیک ہے، دیوانگی، جنون جس کو سوار ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مجنون۔ تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ، اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا، یقیناً تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، اشارہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ایک نہیں، ایسی ہم 10 باتیں مانیں گے کہ ہم عرب و عجم کے مالک بن جائیں۔ تب آپ نے انہیں کلمہ توحید کی دعوت پیش کر دی۔ اس پر سرداران قریش بلبلا اٹھے، کہنے لگے کہ یہ پیغمبر اور ان کے ساتھی یقیناً دیوانگی میں پڑے ہیں، ان کو مجنون ہے، ان کو کھانے کو نہیں ملتا، مشکلات میں گرے ہیں، اسلحہ نام کو نہیں ہے، اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں، عرب اور عجم کو فاتح کرنے کے سوچ رہے ہیں، خواب کے قیصر و کسریٰ کے محلات کے دیکھ رہے ہیں، کہاں اتنی بڑی سپر پاورز اور کہاں یہ، یقیناً یہ کیا ہے، جنون ہے، دیوانگی ہے۔ اور مجنون اور بھی انبیاء کو کہا گیا ہے، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہا تھا، سورہ شعراء میں آتا ہے، آیت نمبر 26 27 ہے، سوری 27 ہے، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یقیناً مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جن پر قرآن اترا ان کو بھی مجنون کہا گیا، اور آج آپ دیکھیں جو قرآن پر منوان عمل کرنا چاہتے ہیں، قرآنی احکامات پر چلنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ ایسا ہی اس سے ملتا جلتا ہی سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ نہیں کہا جاتا کہ کہا جاتا ہے کہ ایسے بھی کیا، اور آج کل تو ہو نہیں سکتا، اور بالکل ہی دیوانے ہو گئے پڑھ کے، اور اتنا بھی نہیں، ایکسٹریم پہ جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو بات وہی ہے، ان پر قرآن اترا تھا تو ان کو مجنون کہا، آج قرآن پر جس کے دل پر اتر جاتا ہے، دل میں اتار کے وہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی لوگ مجنون کہتے ہیں، نہیں تو سمجھتے تو ضرور ہیں کہ آج کل کے دور میں ایسا انسان تو یہ تو پتہ نہیں کیا ہے ان کا حال، بس عجیب ہی حال ہے۔ پھر فرمایا لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، لو اور ما، کیوں نہیں، تأتینا تو لایا ہمارے پاس، فرشتوں کو، اگر تو ہے من الصادقین، سچوں میں سے، صادق کی جمع ہے۔ یہ مزید انہی کا قول ہے کفار کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مان رہے، تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لا رہے، تو تم ہمارے مقابلے میں فرشتوں سے کیوں نہیں مدد لیتے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ یعنی تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو تو ہمارے پاس فرشتے لے آؤ، سامنے آ جائیں، ہم مان لیں گے کہ فرشتہ تمہارے پاس بھی آتا ہے، ہمیں دکھا دو۔ اور کفار کا یہ مطالبہ قرآن میں کئی جگہ دہرایا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے سامنے لاؤ، فرشتہ خود ہمارے سامنے آ کے بتائے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ سورہ الزخرف میں کہا آتا ہے کہ انہوں نے کہا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، اور یا اس کے ساتھ فرشتے صفے باندھے ہوئے کیوں نہیں آتے؟ یعنی سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی سادہ زندگی گزار رہے تھے، اور وہ ان کی اپنی چوائس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو بہت کچھ دے سکتے تھے، لیکن یہ کافروں کی جو مینٹالٹی تھی وہ تو وہی دنیا داری کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ سونے کے کنگن پہنتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا رسول ہے کہ نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے؟ اور دوسرا یہ ان کے مطالبہ تھا کہ
ان کے ساتھ فرشتے صفے باندھے ہوئے کیوں نہیں آتے؟ الملائکۃ مقترنین یعنی پروٹوکال ہوتی. بھائی اتنے بڑے رسول ہیں، دنیا میں کوئی چھوٹا موٹا سیلیبریٹی ہوتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا وزیر ہوتا ہے تو بڑی پروٹوکال ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں پروٹوکال ہے کہ آگے پیچھے فرشتے ان کے چلیں جب نکلیں؟ ملائکۃ المقترنین ہٹو بچو کہتے ہوئے نکلیں کہ بھئی رسول آ رہے ہیں، آپ آگے سے ہٹ جائیں. تو یہ مطالبے تھے ان کے. سورہ زخرف آیت نمبر 53 تھی یہ. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لیا. یہ مطالبے تھے ان کے کہ کہتے تھے کہ اگر ہم تو کر رہے ہیں آپ کی نافرمانی تو آسمان ہم پر گر جائے، گرا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے عذاب آ جائے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا. تو یہ ایسے جملے کون بولتا ہے جو سرکشی کی انتہا پہ ہوتا ہے؟ تو بہرحال ان کے اس مطالبے کا اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین. ما ننزل نہیں ہم اتارا کرتے الملائکۃ فرشتوں کو مگر بالحق کے حق کے ساتھ، اور وما اور نہیں کانو ہوتے وہ اذن تب منذرین مہلت دیے جانے والے، مہلت دیے گئے. منذرین جو ہے اسم مفعول ہے، منذر کی جمع ہے. تو اصل میں ایک اس روٹ اس کا نظرہ ہے، اور نظرہ سے دو تین میکنگ آتی ہے. جیسے نظرہ اگر آپ سیدھا سیدھا لیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. انتظرہ اگر ہو جائے تو معنی ہوتے ہیں نرمی سے مشروط وقت تک انتظار کرنا، نرمی سے مشروط وقت تک انتظار کرنا. اور انذرہ اگر ہو جائے تو معنی ہوتے ہیں مہلت دینا. تو منذرین جو کہ وہ انذرہ سے ہیں، مہلت دیے گئے، جن کو مہلت دی گئی. تو ترجمہ دیکھ لیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور پھر اس وقت ان کفار کو مہلت نہیں دی جاتی. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق کی، فرشتے تو ہم صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یعنی عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتے حق کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کسی مقصد کے ساتھ اتارے جاتے ہیں. صرف تمہارے مطالبات پورے کرنے کے لیے فرشتے نہیں اتارے جاتے کہ آپ نے مطالبہ کیا کہ فرشتے ہمارے سامنے لاؤ تو اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دیں. نہیں، فرشتے بیکار میں نہیں اترتے، حق کے ساتھ کسی مقصد کے ساتھ اتارے جاتے ہیں. نہ وہ مطالبات پورے کرنے کے لیے اتارے جاتے ہیں، نہ ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے اتارے جاتے ہیں. مقصد سے اترتے ہیں، وحی کے نزول کے لیے انبیاء پر اترتے ہیں، یا پھر قوموں پر عذاب لے کر آتے ہیں، یا کافروں پر قہر الہی بن کر اترتے ہیں جیسے غزوہ بدر میں اترے، یا موت لے کر آتے ہیں. تو جب فرشتے اترتے ہیں حق کے ساتھ تو وما کانو اذن منذرین، پھر اس وقت ان کفار کو مہلت نہیں دی جاتی. یعنی اے مشرکو اگر فرشتے اتار دیے جائیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تمہارے لیے اس میں کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، تمہیں اس سے کوئی نفع نہیں ملے گا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا. فرشتے یا تو تمہارے لیے عذاب لے کر آئیں گے یا موت لے کر آئیں گے. تو فرشتوں کا مطالبہ، نزول کا مطالبہ کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اگر فرشتے اترے تو تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا. تو آج یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب ہم آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گے.